نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، سب سے پہلے تو یہ وقت شکر کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ اور ہماری زندگی میں ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ بڑا قیمتی مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کی طرف سے مغفرت اور بخشش اور عطایا بارش کے قطروں کی طرح برستے رہتے ہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے موقع پر اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے کے حاصل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اس مہینے کو قیمتی بنانے کی فکر کی جائے کہ یہ نہ ہو کہ جیسے اور بہت سارے مہینے گزر رہے تھے، ایک مہینہ یہ بھی گزر جائے گا، بلکہ ہر ایک انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ قیمتی مہینہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمایا ہے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اس کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ میں وصول کروں اور اس مبارک مہینے کا ایک وقت بھی میرے لیے میرا ضائع نہ ہو، لہو و لعب میں نہ گزرے، بلکہ اللہ کی یاد میں، اللہ سے استغفار کرنے میں، تلاوت کرنے میں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں گزرے۔ اس مہینے کے چند معمولات ہیں، اگر ان معمولات کو کما حقہ ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ ہم اس مہینے کو مکمل طور پر وصول کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ اس مہینے کا پہلا معمول یہ ہے کہ اس مہینے کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مسلمان جو مقیم ہے اس پر روزے کو فرض کیا ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان جو مقیم ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے اوپر اس مہینے کے دنوں میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ کوئی شخص بوڑھا ہو گیا، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ کوئی شخص ایسا مریض ہے کہ اس مرض کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، یا اس کے ڈاکٹر نے اس کو روزہ رکھنے کے لیے منع کیا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، یا وہ عورتیں جن کے ایام مخصوص چل رہے ہیں ان کے اوپر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، یا وہ عورتیں جو ولادت کے بعد جو خون آتا ہے ان ایام میں چل رہی ہیں جسے نفاس کہتے ہیں، کہ ان عورتوں پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ باقی سارے لوگوں کے اوپر جو عاقل بالغ مسلمان ہیں
ان سب کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے، ان سب کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور یہ روزہ اتنا اہم ہے، اگر کوئی شخص اس روزے کو چھوڑ کر باقی پورے سال اس کی قضا کرے گا کہ اس ایک دن کے روزے کے برابر ثواب مل جائے تو اس کو وہ ثواب نہیں مل سکتا۔ تو اس کو وہ ثواب نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہر ایک شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کو اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کو ترک کر دے۔ یہی روزے کا حاصل ہے، اور ہر ایک شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ حتی الامکان میں روزہ رکھوں۔ چھوٹی چھوٹی مجبوریاں آتی ہیں، ان مجبوریوں کو آدمی برداشت کرے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ ان مجبوریوں کو بھی ختم کرے گا۔ اور دوسرا معمول اس مہینے کا رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھنے کا ہے۔ اس کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھے گا، قیام کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائیں گے، یعنی مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دن مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح پڑھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 دن مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح پڑھی ہیں رمضان المبارک میں۔ پہلے دن اللہ کے نبی علیہ السلام آئے تو جو حضرات وہاں موجود تھے انہوں نے شرکت کری۔ دوسرے دن آئے، اس سے زیادہ تعداد ہو گئی۔ تیسرے دن آئے، اور زیادہ تعداد ہو گئی کہ مسجد میں جو ہے قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام چوتھے دن مسجد نبوی میں تراویح پڑھنے کے لیے نہیں نکلے، اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت کے اس درجہ شوق کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس تراویح کو فرض نہ کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ وجہ بتلائی کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ امت اس عمل کو اتنے شوق سے لے رہی تھی کہ اگر میں اس کو مستقل پڑھتا اور امت اسی شوق کے ساتھ پڑھتی رہتی تو کہیں یہ جو ہے فرض نہ ہو جاتی اور بعد والوں کے لیے مشقت ہوتی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام 3 دن کے بعد پھر مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے نہیں نکلے، انفرادی طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام 20 رکعت تراویح پڑھتے رہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے مستقل یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہیں، حرمین شریفین میں بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ 20 رکعت تراویح اہتمام کے ساتھ پورے رمضان پڑھے۔ تراویح پڑھنے کی الگ فضیلت ہے اور تراویح میں مکمل طور پر قرآن پاک سننے کی الگ فضیلت ہے، دونوں سنتیں الگ الگ ہیں۔ ہمارے ہاں معمول یہ ہے کہ ہم تراویح اس وقت تک پڑھتے ہیں جس وقت تک قرآن شریف ہمارا مکمل نہیں ہوتا۔ تراویح میں قرآن شریف ہمارا مکمل، گویا ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری تراویح مکمل۔ تراویح پر جو اجر ہے، تراویح پر جو وعدہ ہے مغفرت کا، وہ مکمل 30 دن پورے مہینے تراویح پڑھنے پر ہے۔
اگر کسی کو حافظ میسر ہے، آسانی کے ساتھ مکمل تلاوت قرآن کریم کی سن سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے جہاں وہ اس کے لیے حافظ میسر نہیں ہے، یا اس کا ایسی جگہ جانا مشکل ہے جہاں وہ مکمل طور پر تراویح پڑھ سکے، تو اس کے لیے انفرادی طور پر یا کوئی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ذریعے سے تراویح پڑھنا اس کے لیے ہے، مسنون ابھی بھی ہے، اور اس پر بھی یہی وعدہ ہے، اس پر بھی یہی وعدہ ہے۔ تو اس لیے مکمل مہینے تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، اس مہینے کو خاص تعلق ہے تلاوت سے، تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اس مہینے میں۔ ایک اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں سے ایک معتدہ بھی وقت فارغ کرنا چاہیے، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، کہ ہم اس مہینے میں 1 پارے کی، 2 پارے کی، 3 پارے کی تلاوت کر سکیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اس پورے دن میں پورے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور دن بھر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کے بارے میں علم ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم پورے مہینے میں صرف ایک قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اور صرف مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرو، 13، 14، 15۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ 20 دن میں پڑھ لیا کرو۔ تو اللہ کے نبی، میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے 7 دن سے زیادہ پر کی اجازت نہیں دی کہ کم سے کم 7 دن میں چلو مکمل کر لیا کرو، کم سے کم 7 دن میں مکمل کر لیا کرو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں کہ وہ اسی لیے ہیں، کچھ لوگوں نے اس پر کام کیا اور انہوں نے 7 منزلیں بنا دی تاکہ آسانی کے ساتھ ہفتے بھر میں تلاوت کرے اور قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر لے۔ پھر لوگوں نے اور آسانی کری کہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے یہ کہا تھا 1 مہینے میں تلاوت کر لیا کرو، تو 1 مہینے میں کس طرح کہ قرآن کریم کو 30 جز میں تقسیم کر دیا، 30 پاروں میں تقسیم کر دیا کہ کم سے کم روزانہ 1 پارے کی تو تلاوت ہو ہی جائے، اور تھوڑا سا وقت ہم قرآن کریم سے اپنی رغبت کو اور اپنے تعلق کو بڑھانے کے لیے فارغ کریں کہ تھوڑا سا وقت ہم قرآن کریم کی تفسیر کو دیکھیں، کسی معتبر عالم کی تفسیر ہم لیں اور اس تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے ترجمے کو پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں قرآن کریم سے تعلق پیدا ہو، ہمارا قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت دل لگے، نماز پڑھتے وقت ہمارا دل لگے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ اور ایک عمل رمضان المبارک کا دعا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اس مبارک مہینے میں۔ اور اس مبارک مہینے کے کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے سحری کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے، تلاوت کے بعد کا وقت ہے، فرائض کے بعد کا وقت ہے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک تعالی روزے دار کی ایک دعا رمضان میں ضرور قبول کرتا ہے، روزانہ ایک دعا روزے دار کی رمضان میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ہم دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اہتمام کے ساتھ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، پورے ملک کے لیے ہم دعائیں مانگیں اور اللہ سے اپنے حالات اب اللہ کے سامنے رکھیں۔ جیسے ہم اپنے کسی بڑے کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے سامنے اگر میں اپنے حالات رکھوں گا تو وہ ہمارے حالات کے بارے میں سوچے گا اور کوئی ترتیب نہیں بنائے گا، تو ایسے ہی ہم اپنے حالات کو اللہ کے سامنے رکھیں کہ میرے اوپر کیا حالات ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، کن حالات سے میں گزر رہا ہوں، کیسی پریشانیوں میں وقت گزار رہا ہوں، وہ حالات ہم اللہ کے سامنے رکھیں۔ اس سے ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بھی بڑھے گا اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرے گا۔
اور ایک معمول اس مہینے کا یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں نوافل کا اہتمام خاص طور سے کریں، کہ ہم پورے سال نہیں پڑھ پاتے لیکن اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، ان نمازوں کا خاص طور سے ہم اہتمام کریں۔ اشراق سورج نکلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، چاشت جو ہے سورج نکلنے کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اوابین مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور تہجد جو ہے عشاء اور فجر کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ کسی کو امید ہے کہ میں سحری کے وقت میں اٹھ کر پڑھ لوں گا تو سحری کے وقت میں اٹھ کر پڑھ لے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر اسے ڈر ہے کہ سحری کے وقت میں آخر وقت میں اٹھوں گا، کھانے کے بعد مجھے موقع نہیں ہوگا، تو وہ سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے تہجد کی نیت سے کچھ نفل۔ تو ہمیں اس مہینے میں خاص طور سے ہم اہتمام کریں۔ کچھ اسی طریقے سے جو ہے تراویح بھی اسی سلسلے میں آتی ہے۔ تو ان چیزوں کا ہم اہتمام کریں گے تو ہم رمضان کے مہینے کو وصول کرنے والوں میں شمار ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک کے ہر وقت کو، ہر لمحے کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔